یہ جو تخت آیا ہے، تخت آیا کس کے لیے تھا؟ تخت ملکہ بلقیس کو مسلمان بنانے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور اصل میں ٹارگٹ، اصل میں مقصد صرف ملکہ بلقیس بھی نہیں تھی۔ پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ بادشاہ کو مسلمان بناؤ۔ پیغمبروں کی حکمت عملی، پیغمبروں کی سٹریٹجی دیکھیے گا، ان کا اصول کیا ہوتا ہے دعوت دینے کا۔ وہ اوپر والے کو قابو کرتے ہیں، اوپر والے کو، کہ اوپر والے کو قابو کرو، نیچے والے خود بخود قابو ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں بھی یہ جو رسمیں ہوتی ہیں، رواج ہوتے ہیں، کلچر ہوتا ہے، یہ اوپر والا طبقہ سیٹ کرتا ہے، پھر نیچے والے طبقے کو ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ مثلا شادی بیاہ کی رسمیں غریب طبقہ بناتا ہے، بولے تو صحیح نا، شادی بیاہ کی رسمیں کون بناتے ہیں؟ امیر لوگ بناتے ہیں، غریب بیچاروں کو پیروی کرنی پڑتی ہے۔ تو رسمیں، رواج، کلچر، ماحول، معاشرہ، تہذیب، ثقافت، یہ اوپر کے لوگ، امیر لوگ، مالدار لوگ، بڑے لوگ، منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ یہ سیٹ کرتے ہیں تہذیب کو، ثقافت کو، طرز زندگی کو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر تمام پیغمبر وہ حکمت عملی یہ اپناتے ہیں، اوپر والے کو دعوت دو، اوپر والے کو، اوپر والے کو دین کے اندر لے کے آؤ۔ جب اوپر والا دین میں آ جائے گا، اس کے جتنی بھی رعایا ہوگی وہ بھی ساری کی ساری دین کے اندر آ جائے گی۔ تو آپ نے ملکہ بلقیس کو مسلمان بنانے کے لیے، اور اصل میں ملکہ بلقیس اور ساتھ جو ملک یمن تھا جس کا نام اس دور میں سبا تھا، ملک سبا کے تمام لوگوں کو مسلمان بنانا تھا، ملک سبا کے تمام لوگوں کو مسلمان بنانا تھا۔ سو آپ نے تخت منگا لیا، تخت آپ کے سامنے پڑا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا ایسے کرو، تخت کے اندر تھوڑی بہت چینجنگز کر دو، رد و بدل کر دو۔ کیا کر دو؟ اس کی تھوڑی بہت شکل و صورت چینج کر دو، اس کا رنگ روپ، اس کے نقش و نگار، اس کے ہیرے جواہرات موتی چینج کر دو۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا نکرو لہا عرشہا، اس کے لیے یہ جو عرش ہے اسے اجنبی بنا دو، انجانا بنا دو، انجانا۔ ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے یا وہ اپنے تخت کو نہیں پہچان سکتی۔ تخت تو اسی کا ہے، تھوڑی بہت رد و بدل، ترمیم و تخفیف، چینجنگز، امینڈمنٹ اس کے اندر کر دو، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ فلما جاءت، جب وہ تخت، جب ملکہ بلقیس آئی، قیلا، اس سے کہا گیا اہاکذا عرشکی، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ تخت سامنے پڑا ہے نا، حضرت سلیمان نے اشارہ کیا اس کے تخت کی طرف، اور تخت کی طرف اشارہ کر کے اسے پوچھا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اصل میں آپ کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ تین اپنے تخت تے بڑا مان ہے، تے بڑا غرور ہے، تے بڑا تکبر ہے، تو اس تخت دی وجہ تو اپنے آپ نو بہت کچھ سمجھ دیئے تے دس کھاں والا اے تیرا تخت انجار دیئے۔ قالت، کہنے لگی کأنہو ہوا، یہ تو بالکل وہی تخت ہے۔ ماشاءاللہ، اے جڑے چار بندیاں سبحان اللہ کے انہاں دی بڑی مہربانی، بالکل یہ تو بعین ہی وہی ہے، اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، یہ تو وہی ہے، حالانکہ اس کے اندر تبدیلیاں کی گئی تھی، پہچان گئی۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، کہنے لگی ہمیں آپ کی طاقتوں کا اندازہ پہلے سے ہو چکا ہے، ہم آپ کی طاقتوں کو جان چکے ہیں، ہم آپ کی عظمتوں کے معترف ہو چکے ہیں۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم کافر بن کر آپ کے پاس نہیں آئے، ہم آپ کی طاقتوں کو دیکھ کر اور آپ کی نبوت و رسالت پر اور آپ کے رب پر ایمان لا کر آپ کے پاس حاضر ہوئے۔